نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 68 سے آج کے سبق آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ اور جو ہم عمریں دیں اسے زیادہ، ہم الٹا کر دیتے ہیں اسے بناوٹ میں، تو کیا بھلا نہیں وہ سب سمجھتے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ۔ اور نہ ہم نے سکھایا اس رسول کو شعر، نہ وہ لائق ہے اس کے، نہیں ہے وہ، إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، مگر ایک نصیحت اور واضح قرآن۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ وہ ڈرائے اسے جو ہے زندہ اور وہ ثابت ہو جائے بات کافر پر۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا، لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا، ان کے لیے اس میں سے جنہیں بنایا ہمارے ہاتھوں نے۔ اور جو شخص ہم عمر دیں اسے زیادہ تو ہم الٹا کر دیتے ہیں اسے بناوٹ میں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی پیدائش کو بدل کر برعکس حالت میں کر دیتے ہیں، یعنی جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کی نشو و نما جاری رہتی ہے اور اس کی عقلی اور بدنی قوتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جوانی اور کہولت کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے برعکس اس کے قوائے عقلیہ و بدنیہ میں ضعف و انحطاط یعنی تبدیلیوں کا عمل شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ کہ جو اللہ اس طرح کر سکتا ہے کیا وہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ اور نہ ہم نے سکھایا اس رسول کو شعر اور نہ وہ لائق ہے اس کے، نہیں ہے وہ کلام الہی مگر ایک نصیحت اور واضح قرآن۔ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کے لیے مختلف قسم کی باتیں کہتے رہے تھے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ شاعر ہیں اور یہ قرآن آپ کی شاعرانہ تک بندی ہی نہیں، تک بندی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی کہ آپ شاعر ہیں، نہ قرآن شعری کلام کا مجموعہ ہے، بلکہ یہ تو صرف نصیحت اور معزت ہے۔ شاعری میں بالعموم مبالغہ، افراط و تفریط، محض تخیلات کی ندرت کاری ہوتی ہے، یوں گویا اس کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں شاعر بالعموم محض گفتار کے غازی ہوتے ہیں، کردار کے نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نہ صرف یہ کہ اپنے پیغمبر کو شعر نہیں سکھلائے، نہ اشعار کی ان پر وحی کی، بلکہ ان کے مزاج و طبیعت کو ایسا بنایا کہ شعر سے ان کو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی کسی کا شعر پڑھتے تو اکثر صحیح نہ پڑھ پاتے اور اس کا وزن ٹوٹ جاتا، جس کی مثالیں احادیث میں موجود ہیں۔ یہ احتیاط اس لیے کی گئی کہ منکرین پر اتمام حجت اور ان کے شبہات کا خاتمہ کر دیا جائے اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ قرآن ان کی شاعرانہ تک بندی کا نتیجہ ہے، جس طرح آپ کی امیت، ان پڑھ ہونے کی صفت بھی قطع شبہات کے لیے تھی، تاکہ لوگ قرآن کے بارے میں یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ تو اس نے فلاں سے سیکھ پڑھ کر اس کو مرتب کر لیا ہے۔ البتہ بعض مواقع پر آپ کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ کا نکل جانا جو دو مصروں کی طرح ہوتے اور شعری اوزان و بحور کے بھی مطابق ہوتے، آپ کے شاعر ہونے کی دلیل نہیں بن سکتے، کیونکہ ایسا آپ کے قصد و ارادہ کے بغیر ہوا اور ان کا شعری قالب میں ڈھل جانا ایک اتفاق تھا۔ جس طرح حنین والے دن آپ کی زبان پر بے اختیار یہ رجز جاری ہو گیا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، اس میں کوئی جھوٹ نہیں کہ میں نبی ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ایک اور موقع پر آپ کی انگلی زخمی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا هل انت الا اصبع ضمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت، صحیح بخاری حدیث 2802 اور صحیح مسلم کی حدیث 1796
تو ایک انگلی ہی ہے جو خون آلودہ ہوئی ہے، یعنی زخمی ہوئی ہے، اور اللہ کے راستے میں تجھے یہ تکلیف پہنچی ہے۔ تاکہ وہ ڈرائے اسے جو زندہ ہے اور ثابت ہو جائے بات کافروں پر۔ یعنی جس کا دل صحیح ہے حق کو قبول کرتا ہے اور باطل سے انکار کرتا ہے، یعنی جو کفر پر مصر ہو اس پر عذاب والی بات ثابت ہو جائے۔ یوں ذرا میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے۔ اور بھلا کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ بے شک ہم نے پیدا کیے ان کے لیے اس میں سے جنہیں ہمارے ہاتھوں نے بنایا، انعاما فہم لہا مالکون، کئی چوپائے پھر وہ ان سب کے مالک۔ یہ ان کے کفران نعمت کا اظہار ہے، یعنی ان کو بنایا ان کے لیے، یعنی جس طرح یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے بھی ان کے لیے چوپائے اور جانور بھی پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہو گئے۔ انعامن نام کی جمع، اس سے مراد چوپائے یعنی اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ دمبا ہیں، یعنی جس طرح چاہتے ہیں اس میں تصرف کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کے اندر وحشی پن رکھ دیتے جیسا کہ بعض جانوروں میں ہے تو یہ چوپائے ان سے دور بھاگتے اور وہ ان کی ملکیت اور قبضے میں آ ہی نہ سکتے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے تابع کر دیا ان کے لیے، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان میں سے کچھ ان کی سواری اور اس میں سے کچھ وہ سب کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے اس میں فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں۔ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تو بھلا نہیں وہ سب شکر کرتے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور ان سب نے بنا لیے اللہ کے سوا کئی معبود تاکہ وہ سب مدد کیے جائیں۔ لا يستطيعون نصرهم، نہیں وہ سب معبود طاقت رکھتے ان کی مدد کرنے کی۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ مشرک ان کے لیے لشکر سب حاضر کیے ہوئے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، بس آپ غمزدہ نہ کرے آپ کو ان کی بات۔ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ، کہ بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو وہ سب ظاہر کرتے ہیں۔ اور ان کے لیے ہم نے تابع کر دیا انہیں تو اس میں سے کچھ ان کی سواری ہیں اور ان میں سے کچھ وہ جو کھاتے ہیں۔ آیت نمبر 72 کو دیکھ لیتے ہیں ہم پہلے۔ یعنی ان جانوروں میں سے وہ جن کا فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں وہ انکار نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ انہیں ذبح بھی کر دیتے ہیں، اور چھوٹے بچے بھی انہیں کھینچتے پھرتے ہیں۔ اور پینے کی چیزیں، اور ان کے لیے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی سواری اور کھانے کے علاوہ بھی ان سے بہت سے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، مثلاً ان کی اون اور بالوں سے کئی چیزیں بنتی ہیں، ان کی چربی سے تیل حاصل ہوتا ہے اور یہ بار برداری اور کھیتی باڑی کے کام آتے ہیں۔ اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا کئی معبود تاکہ وہ مدد کیے جائیں۔ یہ ان کے کفران نعمت کا اظہار ہے کہ مذکورہ نعمتیں جن سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں، لیکن یہ بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں یعنی ان کی عبادت و اطاعت کریں، یہ غیروں سے امیدہ وابستہ کرتے اور انہیں معبود بناتے ہیں۔ وہ معبود طاقت نہیں رکھتے ان کی مدد کرنے اور، لیکن پھر بھی وہ مشرک ان کے لیے لشکری ہیں، حاضر باش ہیں۔
جندن سے مراد بتوں کے حمایتی اور ان کی طرف سے مدافعت کرنے والے محضرون دنیا میں ان کے پاس حاضر ہونے والے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جن بتوں کو معبود سمجھتے ہیں ان کی مدد کیا کریں گے، وہ تو خود اپنی مدد کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ انہیں کوئی برا کہے، ان کی مذمت کرے یا ان کی حمایت و مدافعت میں سرگرم ہوتے ہیں، نہ کہ خود ان کے وہ معبود۔ پس غمزدہ نہ کرے آپ کو ان کی بات، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولم یر الانسان انہم خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اور کیا بھلا نہیں دیکھا انسان نے کہ بے شک ہم نے پیدا کیا اسے ایک قطرے سے، تو اچانک وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اس نے بیان کی ہمارے لیے مثال، وہ بھول گیا اپنی پیدائش کو۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، اس نے کہا کہ کون وہ زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ زندہ کرے گا ان کو جس نے پیدا کیا انہیں پہلی مرتبہ۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ، وہی ہے جس نے پیدا کیا، بنا دیا تمہارے لیے۔ اور بھلا کیا انسان نے نہیں دیکھا، غور کیا کہ بے شک ہم نے اسے پیدا کیا ایک قطرے سے، تو اچانک وہ جھگڑالو بن بیٹھا ہے۔ اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی کہ اپنی اصل پیدائش کو وہ بھول گیا۔ اس نے کہا کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ آپ کہہ دیجئے زندہ کرے گا ان کو وہی اللہ جس نے پیدا کیا انہیں پہلی مرتبہ، اور وہ ہر طرح کی پیدائش کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کرتا ہے، وہ دوبارہ اس کو زندہ کرنے پر قادر نہیں۔ اس کی قدرت احیاء موتی کا ایک واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسے جلا کر اس کی آدھی راکھ سمندر میں اور آدھی راکھ تیز ہوا والے دن خشکی میں اڑا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری راکھ جمع کر کے اسے زندہ فرمایا۔ اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا تیرے خوف سے، چنانچہ اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ صحیح بخاری حدیث 6480۔ جس نے بنا دی تمہارے لیے من شجرۃ الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، سرسبز درخت سے آگ، پھر یکا یک تم اس سے سب آگ جلاتے ہو۔ کہتے ہیں عرب میں دو درخت ہیں، مرخ اور افار، اس کی دو لکڑیاں آپس میں رگڑی جائیں تو آگ پیدا ہوتی ہے۔ سب درخت سے آگ پیدا کرنے کے حوالے سے اسی طرف اشارہ مقصود ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا بھلا نہیں ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بقادر علی ان یخلق مثلہم، قادر اس بات پر کہ وہ پیدا کرے ان کی مثل، بلا کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، اور وہی سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، بے شک صرف اسی کا حکم جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ان یقول لہ کن فیکون، کہ ہو جا، وہ کہتا ہے اس کو تو وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت، سو پاک ہے وہ ذات جو اس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، کل شیء والیہ ترجعون، ہر چیز کی اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور بھلا کیا نہیں ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، قادر اس بات پر کہ وہ پیدا کرے ان جیسے اور انسان، ہاں کیوں نہیں، اور وہی خوب پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی انسانوں جیسے، مطلب انسانوں کا دوبارہ پیدا کرنا ہے۔
جس طرح انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ آسمان و زمین کی پیدائش سے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر استدلال کیا ہے، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، آسمان و زمین کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے زیادہ مشکل کام ہے۔ بے شک صرف اسی کا حکم جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی شان تو یہ ہے، پھر اس کے لیے ان سب کو انسانوں کو زندہ کر دینا کون سا مشکل معاملہ ہے۔ سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ مٹی میں رل مل کر تمہارا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اسے دوبارہ وجود عطا کیا جائے گا۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ تم بھاگ کر کسی اور کے پاس پناہ طلب کر لو، تمہیں بہرحال اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، جہاں وہ عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس جزا اور سزا کے دن سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ کی ذات توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمدللہ سورہ یاسین ہماری آج مکمل ہو گئی، اور انشاءاللہ اگلے سبق سے سورہ صافات کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔